لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ ہمیں بزرگان دین کے صدقے یہ اجازت پہنچی کہ ہم ان سے آپ کا تعلق جڑوا سکیں۔ تو ہم سلسلہ قادریہ میں بھی بیعت کرتے ہیں، جن سے سلسلہ سہروردیہ شروع ہوا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں۔ اس سلسلے میں بھی بیعت ہوتی ہے۔ پھر سلسلہ چشتیہ، حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں بھی بیعت ہوتی ہے۔ پھر سلسلہ نقشبندیہ، سرکار نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑا سلسلہ گزرا ہے، اس میں بھی بیعت ہوتی ہے۔ بیعت یہ ہے کہ آپ کا روحانی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے خاص بندوں سے جوڑ دیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اختیار دیا ہے۔ آپ ہمیں نہ دیکھیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ ہمیں بزرگان دین کے صدقے یہ اجازت پہنچی کہ ہم ان سے آپ کا تعلق جڑوا سکتے ہیں۔ جیسے اولیاء کرام کے سردار ہیں حضور سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ قادریہ کہلاتا ہے۔ تو ہم سلسلہ قادریہ میں بھی بیعت کرتے ہیں۔ پھر آپ ہی کے خاص شاگرد، مرید اور خلیفہ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے سلسلہ سہروردیہ شروع ہوا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں۔ اس سلسلے میں بھی بیعت ہوتی ہے۔ پھر سلسلہ چشتیہ، حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں بھی بیعت ہوتی ہے۔ پھر سلسلہ نقشبندیہ، سرکار نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑا سلسلہ گزرا ہے، اس میں بھی بیعت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر انہی سلاسل کی شاخیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اولیاء کرام کو بھیجا۔ ابھی وقت کم ہے، اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد کو دنیا میں اختیار دیا، اور ایسا اختیار دیا کہ بڑے بڑے اس وقت کے بادشاہ اور حاکم ان کے دروازے پر آ کے سر جھکایا کرتے تھے۔ یعنی بادشاہ یا حاکم کا سر جھکانا کیا ہے؟ اصل میں بظاہر وہ حاکم ہے نا، اس کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ بھی ان کی بارگاہ میں آ کے سر جھکا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اصل اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اپنے خاص بندوں کو، جن کے بارے میں ہم روزانہ نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ وہ انعام یافتہ بندے ہیں، اور ان انعام یافتہ بندوں کے جڑنے کے لیے تمام سلاسل میں بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ان سے آپ کی روح کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ تو جب تعلق جڑ جاتا ہے تو فیض آنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے روحانی طور پہ، اس لیے فیض آئے گا لیکن اس طریقے سے نہیں آئے گا جس طریقے سے سلاسل میں فیض منتقل کیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ دنیا آسان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ سلاسل کیا سکھاتے ہیں آپ کو؟ وہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ دنیا میں رہنے کے آداب کیا ہیں، کون سے آداب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے زندگی میں، وہ باقاعدہ سکھائے جاتے ہیں، اور پھر ان آداب پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت کو کیسے اچھا کرنا ہے، اپنی قبر کو کیسے اچھا کرنا ہے، آگے آنے والی تمام منازل میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ تمام کی تمام تربیت جو ہے یہ سلاسل میں دی جاتی ہے، جو ابھی موقوف ہو گئی ہے، ابھی مفقود ہو گئی ہے، اللہ ماشاءاللہ کہیں کہیں پر موجود ہے۔ لیکن سلاسل کا کام یہی تھا کہ آپ کی دنیا بھی اچھی کریں، اور آپ کا جو آخرت ہے، آپ کے جو دین کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کو سکھائیں۔
تو دیکھیں سلاسل سے جڑنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم ان با اختیار بندوں سے یعنی ان انعام یافتہ بندوں سے اپنا تعلق جوڑ لیں جن کے لیے ہم نماز میں روزانہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلا دے۔ تو صرف مقصد اتنا ہے، اور یہ معاملہ یوں بھی ہے کہ آپ کے دل پر ہے کہ آپ کا دل اگر چاہتا ہے بیعت ہونے کا تو بیعت ہوگی، ورنہ صرف فی الحال جذبات میں آ کے آپ بیعت کر لیں اور دل آپ کا مطمئن نہیں ہو تو یہ بیعت کا سلسلہ نہیں ہوگا، فیض جاری نہیں ہوگا اس طریقے سے۔ تو ابھی بیعت ہوگی تو جو بیعت کرنا چاہتا ہے، اب آپ کو تمام جو 4 سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام سلاسل میں بیعت کیا جائے۔